الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 50 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی کتاب مقدس کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو قرآن پاک سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ آج کا درس شروع کرنے سے پہلے گزشتہ آیات کریمہ میں جو احکام بیان کیے گئے ان کا بالاختصار تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں عمومی طور پر مسلمانوں کے لیے جو احکام بیان کیے گئے کہ جب کوئی مسلمان کسی مومنہ عورت سے نکاح کرتا ہے تو نکاح کے بعد اس کو طلاق دیتا ہے، تو طلاق کے چند احکام یہاں پہ ذکر کیے گئے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں مومنہ اور اسی حکم میں داخل ہے اہل کتاب کی خواتین۔ نکاح اور طلاق کے حوالے سے ان کے احکام ایک ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ کوئی آدمی اسی عورت کو طلاق دے سکتا ہے جس کے ساتھ اس نے نکاح کیا ہو، جس کے ساتھ اس نے نکاح نہیں کیا اس کو وہ طلاق دینے کا مجاز نہیں، الا کہ اس کو وکیل بنایا گیا ہو تو وہ اپنے موکل کی طرف سے جو احکام ہیں ان کی تنفیذ کر سکتا ہے۔ پھر جن کو طلاق دی جاتی ہے ان خواتین کی مختلف قسمیں بیان کی گئیں۔ ان میں ایک قسم کی خواتین وہ ہیں کہ جن کے ساتھ نکاح تو ہوتا ہے، نکاح کے بعد رخصتی، اور رخصتی کا معنی کہ ان کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم نہیں ہوتے، اس سے پہلے ان کو طلاق دی جاتی ہے، یعنی نکاح ہو جاتا ہے، نکاح کی شرائط پوری ہیں، ولی کی موجودگی میں، گواہوں کی موجودگی میں حق مہر مقرر کیا ہے، اور اس طرح نکاح شرعی طور پر کیا گیا۔ لیکن رخصتی سے پہلے، یا رخصتی کا معنی کہ زمانہ جاہلیت میں بھی ایسے تھا، عربوں کے ہاں بھی یہ رواج تھا کہ نکاح پہلے کر دیتے تھے اور رخصتی بعد میں کرتے تھے۔ تو اصل چیز یہاں جس کا ذکر ہے کہ وہ ہے ازدواجی تعلقات۔ اگر اس کے ساتھ ایسی عورت جس کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم نہ کیے گئے ہوں اور اس کا شوہر نکاح کے بعد اس کو طلاق دے دے تو اس پر کوئی عدت نہیں، اس پر کوئی عدت نہیں، وہ اگلے دن ہی کسی دوسری جگہ پہ اس کا نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ اس میں یہ بیان ہوا کہ اگر ایسی عورت کو طلاق دے دی اور نکاح مقرر تھا، حق مہر مقرر تھا، کسی سے عورت سے نکاح کیا، پھر اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی اور حق مہر مقرر کیا گیا تھا، تو ازدواجی تعلقات قائم کرنے سے پہلے اگر عورت کو طلاق ہو گئی تو پھر آدھا حق مہر دینا ہوگا، نصف حق مہر دینا ہوگا، فنصف ما فرضتم۔ اور اگر حق مہر مقرر نہیں کیا تو پھر حق مہر دینا لازمی نہیں ہے، لیکن اس کو متع طلاق کے طور پر کچھ نہ کچھ ساز و سامان دے کر اس کو رخصت کیا جائے گا۔ یہ وہ خواتین تھیں جن کے ساتھ نکاح تو ہوا لیکن ان کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم نہیں ہوئے۔ فقہی زبان میں ان کو کہا جاتا ہے غیر المدخول بہا، کہ جن کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم نہ کیے گئے ہوں۔ دوسری قسم کی خواتین وہ ہیں کہ جن کے ساتھ نکاح ہوا اور اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات بھی قائم ہوئے، تو ایسی عورت کو طلاق دے دی جائے
تو اس کے لیے حق مہر دینا بھی لازمی ہے اگر نہیں پہلے ادا کیا، اور دوسرا اس کی عدت جو ہے وہ 3 حیض ہے، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، ان کی عدت 3 حیض ہے۔ اگر ایسی خواتین ہیں جن کے ساتھ نکاح ہوا لیکن ان کو یہ ایام نہیں آتے، اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہیں، یا تو بڑی عمر کی ہو گئی ہیں جس کو سن ایاس کہتے ہیں کہ وہ اس سے مایوس ہو گئی ہیں، اب ان کا یہ ایام کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، یا پھر ایسی بچیاں ہیں کہ جن کی شادی چھوٹی عمر میں کر دی گئی ہے، نکاح کر دیا گیا ہے اور ان کو ابھی ایام کا سلسلہ شروع نہیں ہوا، یا پھر کئی ایسی بچیاں کہ جو بالغ اور جوان تو ہو گئیں لیکن ان کا یہ سسٹم جو ہے وہ ہے نہیں ہے، اس عارضے کا وہ شکار ہیں کہ ان کو ایام آتے نہیں۔ تو ایسی خواتین جو میں نے بیان کی 3 قسمیں، ان کی مدت اللہ رب العزت نے اگر ان کو طلاق ہو جائے ان میں سے کسی کو، تو اس کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے ہے، عدت 3 مہینے ہے۔ اسی طرح اگر کسی ایسی خاتون کو طلاق دیتا ہے اس کا شوہر جو امید سے ہے، ایسی عورت کو اگر طلاق ہو جاتی ہے تو ایسی عورت کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے، ایسی عورت کی عدت وضع حمل ہے، یعنی خواہ اس کے 1 ماہ بعد یا چند دن بعد وہ بچے کو جنم دے دے تو اس کی عدت ختم ہو گئی، اب وہ عورت آزاد ہے، کہیں اور دوسری جگہ پہ نکاح کرنا چاہے، یعنی یہ ایام نفاس وغیرہ کے گزرنے کے بعد تو کر سکتی ہے۔ اگر طلاق ہوئی کسی عورت کو اور اس کا حمل پہلے مہینے میں ہے تو اس کی مدت جو ہے، عدت جو ہے وہ لمبی ہو جائے گی، 8-9 ماہ تک جتنا عرصہ بھی گزرے گا، تو جب بچہ پیدا ہوگا اس وقت تک ان عورتوں کی عدت ہے جو امید سے ہوں۔ اسی طرح وہ خواتین، تو ایسی صورت میں اس عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ اس شوہر کا ہے جس نے اس کو طلاق دی، خواہ وہ 1 مہینے کا ہو، خواہ وہ چند دنوں کا ہو، خواہ وہ 6 ماہ کا ہو، یہ بچہ اپنے اس باپ کا وارث بنے گا۔ طلاق کے بعد وہ عورت عدت گزر جانے کے بعد وہ اپنے شوہر کی وارث نہیں بنے گی، لیکن اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ اس شوہر کا ہے جس نے اس کو طلاق دی، تو یہ اس کا وارث بنے گا۔ اسی طرح وہ خواتین کہ جن کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں، وہ خواتین جن کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی عدت کتنی ہے؟ تو یہ کل ہم نے بیان کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ جو فوت ہو جائیں اور اپنے پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ کے جائیں تو ان کی عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے، 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ یہ احکام عمومی طور پر مسلمانوں کے لیے بیان کیے گئے۔ آج جس آیت کریمہ سے ہمارا درس شروع ہو رہا ہے اس کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض خصوصیات کے ساتھ ہے جو عام مسلمانوں سے ہٹ کر ہیں، جو اللہ رب العزت نے خاص کر رعایتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف و کرامت کے پیش نظر آپ کو عطا کی۔ تو انشاءاللہ آیات کے ترجمے کے دوران یہ سارے مسائل واضح ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا النبی، اے نبی، انا بے شک ہم نے احللنا لک، حلال قرار دی ہیں آپ کے لیے، بے شک ہم نے حلال کی ہیں آپ کے لیے، ازواجک اللاتی، آپ کی وہ ازواج، آپ کی وہ بیویاں، آتیت اجورہن، جن کو آپ نے حق مہر دیے ہیں، جن کو آپ نے حق مہر دیے ہیں، یعنی ان کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ پہلی قسم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خواتین میں سے حلال ہے، تو جن کے ساتھ آپ نے نکاح کیا اور ان کو آپ نے حق مہر دیا، حق مہر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں ان کا ٹوٹل جو حق مہر تھا وہ 500 درہم تھا، 500 درہم تھا۔ ان میں سے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حبشہ میں تھیں، تو نجاشی نے ان کا نکاح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کروایا، تو ان کا حق مہر اس نے ادا کیا تھا 400 درہم یا 400 دینار۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہودیوں کے سردار حیی ابن اخطب کی بیٹی تھی، اور جب خیبر فتح ہوا تو یہ ان قیدیوں میں سے قید ہو کر آئیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے ان کے ساتھ نکاح کیا، تو ان کا حق مہر ان کی آزادی تھا، ان کا حق مہر ان کی آزادی تھا۔ تو وہ خواتین پہلے نمبر پر کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا اور ان کے ساتھ ان کو حق مہر بھی ادا کیا۔ وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک، اور پھر دوسری قسم کی وہ خواتین کہ جو لونڈیاں یا کنیز بن کے آئیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جس طرح سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو آزاد کر کے ان کے ساتھ نکاح کیا، اسی طرح سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین یہ بنو مستلق کے سردار کی بیٹی تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی اسی طرح ان غلاموں میں جو مال فہ ہے اس کے اندر آئیں، مال غنیمت کے اندر، تو آپ نے ان کو بھی آزاد کر کے ان کے ساتھ نکاح کیا۔ اسی طرح جو اس طرح آپ کو لونڈیاں ملیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت آپ کے نکاح میں 11 ازواج مطہرات تھیں، 11 ازواج مطہرات تھیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت 2 فوت ہو چکی تھیں اور 9 ازواج مطہرات اس وقت بقید حیات تھیں۔ جو 2 فوت ہوئی تھی ان میں سے ایک سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی آپ کے نکاح میں تھی، اور 2 لونڈیاں تھیں آپ کی۔ ایک لونڈی آپ کو گفٹ کی تھی مصر کے بادشاہ مقوقس نے، جن کا نام ماریہ قبطیہ تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کیا، اور ان کے بطن سے حضرت ابراہیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے پیدا ہوئے۔ یعنی باقی ساری اولاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے تھی، اور ایک بیٹا وہ سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے بطن سے تھا۔ دوسری لونڈی آپ کی ان کا نام ریحانہ تھا رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ریحانہ یہ یہودی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ تو یہ آپ کی 2 لونڈیاں تھیں، اور باقی جن کے ساتھ آپ نے نکاح کیے اور ان کو آپ نے حق مہر ادا کیے۔ ان کا ذکر اللہ رب العزت نے اس آیت میں کیا کہ مما افاء اللہ علیک، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بطور غنیمت عطا کی۔ اس کے بعد فرمایا وبنات عمک، تیسری قسم کی وہ خواتین کہ جن کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے رشتہ تھا، خونی رشتہ تھا، تعلق تھا۔ وبنات عمک، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں، وبنات عماتک، اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں، وبنات خالک، آپ کے ماموں کی بیٹیاں، وبنات خالاتک، اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں، اللتی ہاجرن معک، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، یعنی یہ ہجرت کر کے جو آئیں اور آپ کا نسب یعنی خونی رشتہ تھا جن کے ساتھ، تو آپ نے ان کے ساتھ نکاح کیا، جس طرح کہ سیدہ زینب بنت جہش جن کے بارے میں پیچھے یہ گفتگو چلی آ رہی ہے کہ پہلے ان کا نکاح حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، اور جب انہوں نے طلاق دی تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے ساتھ نکاح کیا، اور اس پر منافقین نے جو باتیں کی ان آیات میں ان کا جواب دیا جا رہا ہے۔ تیسری قسم کی وہ خواتین کہ جو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کریں کہ میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ یہ جو خواتین ہیں، اور یہ ساری خصوصیات ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کرنے کی خواہش مند تھی اور اس نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو ہبہ کیا آپ کے لیے، تو ایسے وہ کہہ تو سکتی تھی، لیکن اس کا آپ کی ازواج مطہرات میں داخل ہونا آپ کے قبول کرنے پر تھا، آپ پر لازمی نہیں تھا کہ آپ اس کو قبول کریں۔ اگر آپ اس کو قبول کرتے، اپنے نکاح میں داخل کرتے، تو پھر وہ بھی اپنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل ہوتی، لیکن ایسی عورت کے لیے نہ ولی کی ضرورت تھی، نہ حق مہر مقرر کرنے کی ضرورت تھی، نہ گواہوں کی ضرورت تھی۔ یہ اللہ رب العزت نے آپ کو خصوصی طور پر یہ اختیار دیا۔
ان آگے اس لیے فرمایا وَإِمْرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور کوئی مومنہ عورت ان وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي، اگر وہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کر دے، ان اراد النبی ان یستنکحھا، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہیں، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں کہ وہ ان کے ساتھ نکاح کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو قسم ہے کہ کوئی اپنے آپ کو ہبہ کرے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ نکاح کر لیں بغیر ولی کے، بغیر گواہوں کے، بغیر حق مہر کے، تو یہ خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ کے لیے خاص ہے، مومنوں کے لیے نہیں۔ کیا معنی اس کا کہ اگر کسی عام مسلمان، عام مومن کو کوئی عورت کہتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ اس کا ولی موجود ہو، اس کے لیے لازمی ہے کہ گواہ موجود ہوں، اس کے لیے لازمی ہے کہ حق مہر مقرر کیا جائے، جو شرائط ہیں نکاح صحیح کی، شرعی نکاح کی، وہ اس کے اندر پائی جانی لازمی ہے۔ عام مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ پر یہ پابندی نہیں، یہ اللہ رب العزت نے آپ کو خصوصیت عطا کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تو ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے جن خواتین کا ذکر کیا، اس میں اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑے اعتراض کا جواب دیا، جو اعتراض اس دور میں بھی تھا اور قیامت تک وہ لوگ جو اسلام دشمن اور مخالف ہیں وہ کرتے رہیں گے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تو یہ آپ کی 5ویں بیوی تھی، آپ کی 5ویں بیوی تھی۔ اس سے پہلے آپ کے نکاح کے اندر ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ کے نکاح میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین سیدہ سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 خواتین آپ کے نکاح میں موجود تھیں، 4 امہات المومنین۔ 5ویں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جن کے ساتھ آپ نے نکاح کیا۔ تو اس وقت کے جو کفار تھے، مشرکین تھے، وہ بھی، منافقین بھی، اور بعض مسلمانوں کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ اسلام نے تو ایک مرد کے لیے بیک وقت 4 عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت دی ہے، یعنی کوئی مسلمان مرد بیک وقت 4 خواتین کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، اس سے زیادہ اس کے لیے جائز نہیں۔ اس سے زیادہ اگر کرنا چاہے گا تو یا تو پہلی کوئی فوت ہو جائے، ایک وقت میں یعنی 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، یہ عام مسلمانوں کے لیے حکم تھا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا کی کہ آپ 4 سے بھی زیادہ خواتین کے ساتھ نکاح کر سکتے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی نکاح کیے وہ نکاح صرف ایک ازدواجی زوجہ کی حیثیت تھی یا ازدواجی معاملات کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ بہت ساری حکمتوں کے تحت تھا۔ اگر یہ ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو رشتہ بھی پسند کرتے کوئی آپ کو انکار کرنے والا نہیں تھا، لیکن آپ نے ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو نکاح کیا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جب ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک حیات رہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ ان کی وفات کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی کی، جو مطلقہ تھیں اور بڑی عمر کی خاتون تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ شادی کیوں کی کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد گھر کی دیکھ بھال اور بچوں کی نگرانی کے لیے، بچوں کی تربیت کے لیے ایک سمجھدار اور میچور عورت کی ضرورت تھی جو جہاں دیدہ ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے سیدہ سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس حکمت کے تحت شادی کی۔ پھر آپ نے شادی کی ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو وہ آپ کے یار غار اور سب سے قریبی آپ کے امتی جن کا آپ کے ساتھ تعلق تھا، ان کی بیٹی تھی۔ تو آپ کی تمام جو ازواج مطہرات ہیں ان میں سے صرف کنواری ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ تو حضرت ابو بکر کی دل جوئی کے لیے
اور ان کی بیٹی کی عزت افزائی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواہش پر یہ نکاح کیا. اور یہ حدیث پاک میں آتا ہے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت لے کر جبریل امین خواب میں آتے رہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ اگر یہ آپ کی بیوی ہے، ھذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، یہ آپ کی دنیا اور آخرت میں بیوی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ اگر یہ میری بیوی ہے تو مجھے عطا کر دے. پھر سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح اس لیے کیا کہ ان کو بھی طلاق ہو چکی تھی اور حضرت عمر بڑے اس کے بارے میں غمزدہ رہتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی کہ ان کے شوہر ابو سلمہ وہ فوت ہو گئے. تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے، اور ایک سمجھدار خاتون تھیں، جتنی امہات المومنین تھی ساری کی ساری عابدہ زاہدہ اور عالمہ فاضلہ تھی، صحابہ اکرام ان سے دین سیکھتے تھے. اسی طرح باقی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی اس لیے کی کہ وہ قبیلے کے سردار، یہودیوں کا قبیلہ جو تھا بنو نذیر، اس کے سردار کی بیٹی تھی، تو ان کی عزت افزائی کے لیے ان کے ساتھ شادی کی. تو کسی نہ کسی حکمت کے تحت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خواتین کے ساتھ نکاح کیا اور جو آپ کی ازواج مطہرات تھیں ان کی تعداد 11 تھی، اور ان میں 2 لونڈیاں تھیں جن کا میں نے ذکر کیا. تو یہ جو تعدد ازواج ہے، یہ 4 سے زیادہ شادیاں کرنا، یہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اجازت دی تھی. جس طرح کہ آپ کی اور بھی بہت ساری خصوصیات ہیں. مثال کے طور پر نماز تہجد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر فرض تھی، امت پر نہیں. امت اگر اس کا اہتمام کرے تو بڑی فضیلت کا باعث ہے. اسی طرح امت کے لیے صدقہ کھانا حلال ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی آل کے لیے صدقہ کھانا جائز نہیں تھا. اور بہت ساری اس طرح کی خصوصیات اللہ رب العزت نے عطا کی. اسی طرح اگر امت کا کوئی اور شخص فوت ہو جاتا ہے، جس طرح کہ آگے یہ مسئلہ آ رہا ہے، تو اس کے فوت ہونے کے بعد، عدت گزارنے کے بعد اس کی بیوی دوسری جگہ پہ نکاح کر سکتی ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات یہ تھی کہ آپ کی جو ازواج مطہرات تھیں، آپ کی وفات کے بعد کوئی ان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ مومنوں کی مائیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی خصوصیت تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی خصوصیت اللہ رب العزت نے بیان کی اور حدیث پاک میں واضح طور پر موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی جماعت جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ہم جو بھی ترکہ چھوڑ کے جاتے ہیں اس کا ہم کوئی ورثہ یا ترکہ چھوڑ کر نہیں جاتے. ہم جو کچھ بھی چھوڑ کے جائیں وہ مسلمانوں کے لیے صدقہ ہے، وہ بیت المال میں جمع کروایا جائے گا. جبکہ باقی کوئی مسلمان اگر فوت ہوتا ہے تو اس کی وراثت، اس کی جائیداد اس کی اولاد میں تقسیم ہوتی ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی، تو آپ نے فرمایا کہ ہماری کوئی جائیداد نہیں ہوتی، جو اخراجات گھر والوں کے لیے ہیں اس کو چھوڑ کر باقی جو کچھ بھی ہم چھوڑ کے جائیں گے وہ عام مسلمانوں کے لیے صدقہ ہوگا، وہ بیت المال میں جمع کروا دیا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ باغ فدق کا مسئلہ آپ نے بارہا سنا کہ جب یہ خیبر کے اندر باغ تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے خاص کیا تھا، آپ کی حیات طیبہ میں امہات المومنین آپ کی اولاد کے لیے وہاں سے اخراجات آتے تھے. اس کے بعد مسلمانوں کے بیت المال کے انڈر آ گیا، جو بھی خلیفہ بنتا تھا وہ اس کا انتظام سنبھالتا تھا، اور اس میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ان کو بھی ان کے اخراجات بھی دیے جاتے تھے. تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جب یہ مطالبہ کیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میرے والد گرامی ان کا ترکہ جو باغ فدق ہے وہ ہمیں دیا جائے یا اس میں سے میرا حصہ دیا جائے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی حدیث ان کو سنائی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، یہ آپ کے زمانے سے یہ چلا آ رہا ہے کہ یہ گورنمنٹ کی ریاست کی ملکیت ہوگا. تو انا معشر الانبیاء لا نورث، ہم انبیاء کی جماعت ہم کوئی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. ما ترکناہ فہو صدقہ، تو ہم جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے سنا تو اٹھ کے واپس آ گئیں، سمجھ گئیں کہ یہ ہماری وراثت نہیں ہے.
بلکہ اس میں سے ہمیں اخراجات اور ہمارے یہ پورے ہوتے رہیں گے، لیکن اصل میں یہ گورنمنٹ کی یا ریاست کی یہ وراثت ہے۔ فرمایا قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے خاص ہے، خالصۃ لک من دون المؤمنین، قد علمنا ما فرضنا علیہم، ہم بخوبی جانتے ہیں کہ جو ہم نے ان پر فرض کیا ہے، فی ازواجہم، ان کی ازواج بیویوں کے بارے میں، یعنی عمومی مسلمانوں کا حکم آ گیا کہ ان کے بارے میں جو فرض کیا ہے، تو فرض کیا کیا ہے؟ ان کا حق مہر ادا کرنا، ان کا نان و نفقہ، یہ فرض کیا ہے۔ لیکن امہات المومنین کا آپ کی یہ بھی خصوصیت تھی کہ نان و نفقہ آپ پر فرض نہیں تھا، لیکن آپ دیتے تھے اپنی حیثیت کے مطابق، جتنا بھی کھجوریں میسر آئیں، جو بھی میسر آیا، لیکن یہ آپ پر فرض نہیں تھا۔ اسی طرح اگر کوئی اور شخص ایک سے زیادہ شادیاں کرتا ہے تو اس کو برابر ہر بیوی کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے۔ اگر ایک دن اس کے پاس آج گزارا، کل دوسری کے پاس، جس طرح بھی طے کر لیں، مساوی کریں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لازمی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ برابری کیا کرتے تھے۔ اگر آپ کسی اور ام المومنین کے پاس جانا چاہتے تھے تو جس کی باری ہوتی اس سے آپ اجازت لیتے تھے، تو یہ لیکن آپ پر یہ فرض اور لازم نہیں تھا جو جس طرح دوسرے لوگوں پر ہے۔ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجْ، تاکہ آپ پر بھی کوئی تنگی اور مشکل نہ ہو، اور ازواج مطہرات پر بھی کوئی تنگی اور مشکل نہ ہو۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسری بیوی کے پاس جانا چاہتے تھے کسی مشورے کے لیے، یا آپ کو وہاں کوئی ضرورت ہوتی، تو آپ جس کی باری ہوتی ان سے اجازت لے دیتے، اور وہ بھی اس بات پہ مطمئن ہو جاتی کہ ٹھیک ہے ہماری طرف سے اجازت ہے، تاکہ دل میں کوئی ایسی بات نہ آئے کہ آپ وہاں کیوں چلے گئے، یہاں کیوں نہیں رہے۔ اس کے بعد فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلی آیت جو ہے اس سے شروع کریں گے اگلا درس۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کی تعلیمات سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر بنائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، آخری وقت آئے تو اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔